بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن أوحى موعودة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ عورتن، کہ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا، پوشیدہ چیز کو دیکھا، راز کو دیکھا، فسترہا، پھر اس کو چھپا لیا، کان کمن اوحا موعودتن، گویا کہ اس نے ایک زندہ درگور شدہ بچی کو زندہ کیا۔ یعنی اگر کوئی زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا معاذ اللہ، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اس کو زندہ دفن کیا گیا، اس کا کیا خطا تھا، کیا قصور تھا، کتنا بڑا جرم۔ لیکن اگر کوئی شخص زندہ درگور شدہ بچی کو دوبارہ نکال کر دوبارہ زندہ کر دے، تو اس بات پر قادر ہے؟ پہلے تو قادر نہیں، لیکن اگر کر دے تو کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو تازہ مزدور ڈے، لیبر ڈے گزرا ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میری مزدوری کم ہو، میرا کام کم ہو، لیکن مجھے اس کی مزدوری زیادہ ملے، میری خدمت کم ہو لیکن مجھے اس کا انعام زیادہ ملے، میں عمل کم کروں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ تو یہ کتنا چھوٹا سا عمل بتایا ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ، شریعت نے ہمیشہ مسلمانوں کی شفقت و محبت میں ایک ایسے قوانین بتائے ہیں، ایسے طریقے بتائے ہیں جو انتہائی کم مختصر وقت میں ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ثواب، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کو، کسی بات کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک عمل کو ہم نے قیمتی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہمیں اپنانے کی، زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر شخص، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی بلیک میلنگ کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بلیک میل کیا جائے، کس طرح لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، کوشش میں ہے، حسد میں لگے ہوئے ہے، بغض و کینہ، عناد میں لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ کتنا بڑا وعید ہے کہ وہ لوگ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ کون لوگ؟ جو اپنے بھائیوں کی عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ گوشت کھانے کا مطلب غیبت کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ پہلے تو کسی کی عیب دیکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ کو کسی کی عیب کے بارے میں پتہ چل بھی جائے تو آپ نے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، صبر کر لینا ہے، برداشت کرنے ہے۔
اس لیے کہ جو شخص دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، لیکن جو شخص دنیا میں لوگوں کے عیب کو ظاہر کرے گا، ان سے پردہ فاش کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو عیبوں کو ظاہر کریں گے۔